آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے کے جو بےگناہی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس پراپر موجود ہے؟ ایک بات دوسری چیز وہ کہتے ہیں یہ جان بوجھ کے قتل کیا گیا تھا، جان بوجھ کے تھا، پہلے چھیڑخانی ہوئی اس کے بعد گاڑی ٹکرائی گئی. آپ کے اپنے پاس کیا چیز موجود ہے کہ آپ حادثے جس بنا پر آپ نے حادثہ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، آج ہم کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ کورٹ میں سارے پروسیجر کو فالو کیا جا رہا ہے اور سارے جو شواہد ہیں وہ اکٹھے کیے جا رہے ہیں. تو اس میں جتنے بھی شواہد ہیں جو پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے وہ اپنے طور پہ ہم نے بھی دے دیے ہیں، اب انہوں نے بھی دینے ہیں. جو الزام ہمارے اوپر ہے وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے، ہم نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے اور یہ سارا کچھ کورٹ میں ثابت ہونا ہے. تو عدالت میں ہے معاملہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ خیریت رکھے اور اللہ تعالیٰ انصاف تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو صبر بھی دے اور مہربانی بھی کرے، اللہ اپنے رحم میں رکھے. ہم نا جو سوگوار خاندان ہے اس کے ساتھ ہیں، شفقت صاحب ہماری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. خدائی کا الزام بار بار آیا ہے کہ ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے، پیسوں کی آفت کرائی جائے. کون دباؤ ڈال رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ایسی بات نہیں ہے. اس طرح میں یہاں کھڑے ہو کے میں کہتا ہوں جی فلاں بندے نے یہ کر دیا، تو میڈیا کا بھی کچھ رول ہے. آپ کم از کم خبر نہ دیں، درست خبر دیں. اگر وہ کہتے ہیں تو اس کو وہ ثابت کریں، پروف کریں. آپ ان سے مانگیں کہ بھئی اگر آپ کو کوئی دھمکی ملی ہے، کسی جگہ سے ملی ہے، کوئی بندہ آیا ہے اس کی شناخت کروائیں. کوئی اگر آپ کو فون کال آئی ہے تو آپ فون ٹریس کروائیں. وہ پولیس کو بتائیں جی فلاں بندہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مطلب ویسے ہی کہہ دینا کہ جی ہمیں دھمکی مل رہی ہے. تو اس میں ایسی کوئی صداقت والی بات نہیں ہے. کوئی کسی کو دھمکی نہیں دی گئی. یہ معاملہ اس طرح آگے بڑھا ہے کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے دھمکی کا. اگر دھمکی ہے کسی بھی قسم کی ہے، کسی بھی اینگل سے ہے، تو اس کو وہ پروف کریں، وہ پولیس کو انفارم کریں کہ جی ہمیں اس فون کال سے دھمکی آ رہی ہے. تو ویسے آپ نے ان سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ نہیں جی، میں نے ابھی کوئی رابطہ نہیں کیا. میرے لوگ گئے تھے، جنازے کے ساتھ بھی شرکت کی تھی انہوں نے، لیکن اس کے بعد ان سے بات اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ یہ معاملہ ایکسیڈنٹ کا تھا اور ایکسیڈنٹ کا رہا نہیں. پھر آگے چیزیں فردر جو ہیں وہ 302 میں ہو گئیں کنورٹ، اور اس طرح کر کے 780 لگ گئی. تو ابھی تو ہم وہی اسی پروسیس میں ہیں، بھگت رہے ہیں. تو دیکھیں ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جو اس نے کیا اس کی تو اس کو سزا ملے گی یا ملنی چاہیے، لیکن بچے نے جو نہیں کیا اس کی سزا نہیں اس کو ملنی چاہیے. اور میڈیا سے میری درخواست ہے کہ آپ کم از کم دیکھیں، سوگوار خاندان ہے وہ، ہم بھی ان کی ہمدردی ہماری ان کے ساتھ ہے، غم میں شریک ہیں، لیکن وہ جو بھی منہ سے بول دیں گے آپ نے اس کی سچائی کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے. اس طرح ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارا بچہ ہے، اس کا وہ جیونائل ہے، اس کی تصویریں چل رہی ہیں میڈیا پہ، اس کی فوٹو لگ رہی ہے، دوسرے دن سے چلنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس کے لیے بھی قانون ہے نا، اس کے لیے بھی قانون ہے. تو آپ کم از کم یہ سوچیں اور بچے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ سب سے گزارش ہے بچے کے ساتھ زیادتی نہ کریں. اس کا کیریئر ہے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ عدالتوں میں بھگت رہا ہے، اور جو ہمیں سزا ملے گی ہم عدالتوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ان کے غم میں ہم شریک ہیں، ان کو صبر دے. دیکھیں گزشتہ تاریخ کے اوپر نا ان کی طرف سے کچھ کارروائی عدالتی جو تھی اور پروسیجرل جو تھی کچھ پینڈنگ تھی. ابھی اوسیفیکیشن ٹیسٹ مکمل نہیں ہوا تھا، پولیگرافی ٹیسٹ نہیں ہوا تھا، فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ نہیں ہوا تھا. تو اس وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی اور ان کا ریمانڈ ایک جسٹیفائڈ تھا. ہم لوگوں نے کورٹ کو پراپر اسسٹ تو کیا، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ آج وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں وہ مکمل کروانے کے بعد پیش ہوئے. آج دوبارہ سے ان کی طرف سے استدعا تھی. ایک تو وہ جو رپورٹس ابھی آنا باقی ہیں اس کے حوالے سے تھی ان کی استدعا کہ ہمیں وہ رپورٹس لینی ہیں، اور ساتھ میں جو کو اکیوزڈ ہیں جو کہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، ان کی گرفتاری میں جب تک یہ ہمارے پاس موجود ہوں گے تو ایک خاطرخواہ ایفرٹ ہم لوگ کر سکتے ہیں. اگر اس کو جوڈیشل کر دیا جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ ہم جو دوسرے ملزمان ہیں ان کی گرفتاری نہیں کر سکیں گے. بہرحال یہ ایک جسٹیفائڈ ریزن نہیں تھی کیونکہ یہ ہائی کورٹ رولز کے خلاف تھا اور سیکشن 21 جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ہے اس کے خلاف تھا.
اس کے علاوہ جو پولیس رولز ہیں ان کو یہ جسٹیفائی نہیں کر رہے تھے، جس وجہ سے پھر کورٹ نے ان کی اس استدعا کو ٹرن ڈاؤن کرنے کے بعد، حالانکہ ان کی طرف سے ریزسٹنس تھی کہ ہمیں ایک ریمانڈ دے دیا جائے جو 14 دن کا، تاکہ ہم لوگ مکمل تفتیش کرنے کے بعد جو ہے عدالت میں رپورٹ 173 جو چلان ہے اس کو بھی سبمٹ کروا دیا جائے، لیکن وہ جسٹیفائی نہ کرنے کی وجہ سے کورٹ نے ان کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کر دی ہے۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ ہے بھی جوینائل، اور جب یہ ساری انویسٹیگیشن اب ہونے کے بعد رپورٹ آ جائے گی تو اس کے اندر بھی یہ اسی نتیجے کے اوپر پہنچیں گے کہ 780 بھی نہیں بنتی، 302 بھی نہیں بنتی، تو 322 ہے، اس میں تو ویسے بھی ہماری ضمانت ہو جائے گی۔ آج ہم لوگوں نے وکالت نامے ان سے ٹیسٹ کروا لیے ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے اس کو کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو قانونی معاملات ہیں یہ تو رانا صاحب بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا وجہ تھی، کیا طریقہ کار ہے۔ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ 14 دن کا ریمانڈ ہوتا ہے، وہ پورا ہو چکا تھا۔ باقی جو استدعا کیا پولیس نے، اس کے بعد جج صاحبہ نے جو فیصلہ کیا وہ ٹھیک ہی ہوگا، مجھے نہیں اس بارے میں پتا۔ اور اب دوبارہ سے آفر وغیرہ یا لڑکیاں مسلسل آ رہی ہیں؟ کچھ تھوڑا سا رکا ہے جی۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو مل رہا ہے، اس سے مطمئن ہے؟ اور ایک دوسرا، اس بچے کی وجہ سے اب چھوٹے بچوں کو، ہلکا عمر بچوں کو FIR دی جا رہی ہے، اس کے بارے میں تو جو قانونی ماہرین ہیں اور گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہی کچھ کہہ سکتی ہے۔ مجھے اللہ کے گھر میں بہت امید ہے، انشاءاللہ میرے ساتھ انصاف ہوگا یہاں بھی اور اللہ کے ہاں بھی۔ جی میں مطمئن ہوں۔ اچھا سر، یہ آپ کا سوال یہ ہے، باقی یہ بات ضرور ہے کہ پولیس کا جو ہے نا وہ طریقہ کار بہت سلو ہے، جو ان کی کارروائی کا طریقہ کار ہے بہت سلو ہے، حالانکہ اس کو بہتر اسپیڈ اپ کیا جا سکتا تھا لیکن سلو ہے۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اب ملٹن جوڈیشل ہو چکا ہے، ضمانت کا فیس ہوگا، اب کہیں نہ کہیں وہ لوگ اپروچ اگر کریں گے، آپ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اس چیز کو مثال بناؤں گا اوروں کے بچوں کے لیے، تو آپ یہ کیا کہیں گے؟ کیا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ اس کیس کو لے کے لانگ ٹائم چلیں گے اس کو؟ جی انشاءاللہ اللہ نے مجھے ہمت دی تو میں اس کیس کو پورا آگے تک لے کے جاؤں گا، اور میری جو دل کی خواہش ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اس میں کامیاب کرے۔ سچی بات یہ ہے کہ اب جو کیس چل رہا ہے نا، یہ میری طرف سے ایک جہاد ہے اور اس سوسائٹی کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے کہ جو اشرافیہ ہے، جن کے اندر جو ہے وہ ہر بندے کی انہوں نے قیمت طے کی ہوئی ہے اور انسانیت کی قدر نہیں ہے، لہٰذا ہم لوگوں نے سب نے اس کے لیے اٹھنا ہے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، تکلیف ہے سب کو کہ جی یہ وہ بھی بچہ ہے، جیسے میرے بچے سے یہ بھی بچہ ہے، لیکن ہم کتنے لوگوں کو معاف کریں گے؟ آفٹر آل تو کسی نے کھڑا ہونا ہے۔ تو میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا، سامنے دیکھو، سوشل میڈیا کا بھی، کہ آپ نے میرا بہت ساتھ دیا اور آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر ایک بندے کی قربانی سے میں نے 6 قربانیاں دی ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ دوسری طرف سے بھی ایک قربانی آنی چاہیے تاکہ اس معاشرے کے اندر جو ہے نا ایک ایگزامپل بن جائے اور باقی لوگ جو ہے نا اپنا صدر اپنا قبلہ درست کر لیں۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے پچھلی سماعت میں کہا تھا کہ آپ پر تھریٹس ہے، کیا ابھی بھی آپ کو تھریٹس اس کے بعد بھی ملی ہے، اس بیان کے بعد بھی، یعنی وہ سلسلہ رک گیا ہے؟ ابھی تو رکا ہوا ہے پچھلے 2 دن سے۔ کس کی جانب سے آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ کس کی جانب سے آپ کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ باقی آپ رانا صاحب بتائیں گے، پچھلے 2 دن سے کوئی دباؤ نہیں ہے، اس سے پہلے کبھی تھا۔